السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیٹ برڈز گرین فور ٹی وی۔ آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، فیس بک ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیں، اور میری ویڈیو کو شیئر لائک کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ کرنا بھی نہ بھولیں۔ آج کا ٹاپک کہ اصیل پرندے، اصیل برڈز کب سے پاکستان کے اندر آئے ہیں، کب سے ان کے آثار ملے ہیں، اور یہ کہاں سے شروع ہوئے اور کیسے یہ پھیلے۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تقریباً 3500 سال پہلے اصیل پرندوں کے آثار سندھ سے ملے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ سندھ سے ہی اصیل پرندے جن کو گیم فاؤل کہا جاتا ہے ایشیا کے دوسرے بڑے بڑے ممالک کے اندر پہنچے، وہاں پر ان کی بریڈز کی گئی۔ ماشاءاللہ سے پاکستان اصیل پرندوں کے لحاظ سے نمبر 1 پر ہے۔ باقی جتنے بھی ممالک ہیں، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، جتنے بھی اصیل پرندوں کے شوق کرنے والے ہیں، وہاں پر ہمارے پاکستانی جیسے اصیل نہیں پائے جاتے۔ پاکستانی اصیل دل کے دادا، شاندار، بہادر، بہترین، پیارے، خوبصورت پرندے ہیں۔ جہاں بھی ہماری ویڈیو دیکھی جاتی ہے، پاکستانی اصیلوں کی ویڈیو دیکھی جاتی ہے، تو دیکھنے والوں کی آنکھیں باہر آ جاتی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مرغ بازی، مرغے لڑانے کا پہلا تحریری ثبوت چین کی ایک کتاب سے ملا، جو کہ 517 قبل از مسیح میں لکھی گئی تھی۔ اس کے بعد دوسری کتاب جو ہندوستانی کتاب ہے، انڈیا کی کتاب ہے، جس کا نام دوہر ماشا شترا مانو ہے، جو کہ 1517 قبل از مسیح میں لکھی گئی تھی، اور اس کے اندر اصیل مرغوں کی لڑائی کے آثار ملے ہیں، ثبوت ملے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف بادشاہوں نے، مغل بادشاہوں نے، حکمرانوں نے مرغے لڑا کر اپنے سپاہیوں کو دکھائے، تاکہ ان کے اندر اصیل مرغ کے جیسے ہمت، طاقت، دلیری پیدا ہو سکے، کیونکہ اصیل مرغ آخری سانس تک لڑتا ہے۔ اسی طرح سے جب کوئی انسان اصیل مرغے کو دیکھے گا تو اس کے اندر، دل کے اندر اتنی تو شرم محسوس ہوگی کہ میں جنگ پر جا رہا ہوں تو میں بھی آخری سانس تک لڑوں، بھاگوں نہ۔ جب یونان پر ایرانیوں نے حملہ کیا تو اس سے پہلے یونانی حکمران جنرل تھمیسٹوکلس نے اپنے سپاہیوں کو اصیل مرغ کی لڑائی ایک رات پہلے دکھائی، تاکہ ان کے اندر جذبہ، ہمت اور لڑائی کی لگن پیدا ہو سکے۔ ہڑپا اور موہن جودڑوں میں مرغے لڑانے کے آثار ملے ہیں، اور بلکہ مرغے کو موہن جودڑو اور ہڑپا میں متبرک جانور جانا جاتا تھا۔ یورپ کے اندر مرغ بازی، اصیل مرغ ہندوستانیوں اور ایرانیوں کی بدولت پہنچے۔ ہندوستانی مغل بادشاہوں کے دور میں، حکمرانوں کے دور میں، بادشاہوں کے دور میں مرغ لڑانے کو عزت نفس کا مسئلہ مانا جاتا تھا۔ جس کا مرغ ہارتا تھا وہ شرمندہ ہوتا تھا، اور لڑائیاں بھی ہو جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں کہ امریکہ کے اندر مرغوں کو لڑانے کے بہت سے ثبوت ملے ہیں، اور بلکہ مرغوں کے لیے ایک مقام ہے امریکہ، اور امریکہ کے کئی صدر ایسے گزرے ہیں جو کہ اصیل مرغوں کے شوقین تھے، اصیل مرغے رکھتے تھے، لڑاتے تھے۔ جن میں سے میں 2-4 کا نام لے لیتا ہوں، جن میں نمبر 1 پر ہے صدر جارج واشنگٹن، نمبر 2 پر میں بتا دیتا ہوں صدر جیفرسن، نمبر 3 پر صدر ابراہیم لنکن، اور نمبر 4 پر صدر اینڈریو جیکس۔ صدر ابراہیم لنکن ایک منصف ریفری کے طور پر اونسٹ ایبی کے نام سے مشہور تھے، کیونکہ یہ اصیل مرغوں کے اندر ریفری، منصف ہونے کے طور پر جانے جاتے تھے، اور ان کو اونسٹ ایبی یعنی کہ ایماندار ایبی کے نام سے جانا جانے لگا۔ امریکہ کے اندر مرغ بازی اتنی عام تھی کہ مرغ لڑانا صدر روم کی کمیٹی میں
لڑایا جاتا تھا، اصیل مرغ کو صدر کے کمرے کے اندر لڑایا جاتا تھا اور شوق کیا جاتا تھا۔ جب امریکہ کے اندر قومی پرندے کا نام کے لیے ووٹ ڈالے جانے لگے تو اس کے اندر سب سے پہلے امریکن ایگل، امریکن عقاب جس کو بیڈ ایگل کہا جاتا ہے، نمبر 1 پر وہ آیا، اور نمبر 2 پر گیم فاؤل یعنی کہ اصیل مرغ آیا، اور نمبر 3 پر ٹرکی برڈ آیا۔ بیڈ ایگل یعنی کہ امریکن عقاب کو 7 ووٹ ملے، اور گیم فاؤل اصیل مرغ کو 6 ووٹ ملے، اور ٹرکی برڈ کو صرف 1 ووٹ ملا۔ اور امریکہ کے قومی پرندے بیڈ ایگل، گیم فاؤل اور ٹرکی برڈ ہیں۔ یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ نے آج اس ویڈیو کے اندر اصیل مرغوں کے بارے میں جانا، میں نے کچھ آپ کو حقائق بتائے، کچھ تاریخ بتائی کہ کیسے یہ وجود میں آئے، کہاں سے آئے، اور میں نے آپ کو امریکہ کے قومی پرندوں کے نام بھی بتا دیے۔ میں آپ کو ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ اصیل پرندہ پاکستان کے علاوہ جیسے پاکستان کے اندر پایا جاتا ہے، پوری دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں پایا جاتا۔ ماشاءاللہ سے پاکستان کے اندر بہترین اعلیٰ سے اعلیٰ ٹاپ کوالٹی کی بریڈز موجود ہیں۔ آپ کو جو پسند ہے، میرے نزدیک مجھے جو پسند ہیں ان میں سے چند میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 پر لاسانی، نمبر 2 پر امروہا۔ میری نظر خاص طور پر ایک تو مرغ خوبصورت ہونا چاہیے، دوسرا اس کا قد نہ زیادہ بڑا نہ زیادہ چھوٹا ہونا چاہیے، اور لڑائی کے اندر وہ بہترین ہونا چاہیے۔ بے شک اندھا ایک آنکھ سے جب مرغ لڑتا ہے اکثر اس کی آنکھ کے اندر کیل کانٹا لگ جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، تو وہ مرغ آپ کے لیے بہترین ہے۔ ہاں، وہ مرغ نہ ہو جو لڑائی کے دوران بھاگ جائے، وہ کسی کام کا نہیں ہے، آپ اس کو ذبح کر دیں۔ اور جتنے بھی ممالک ہیں، جتنے بھی ملک ہیں، وہاں پر اصیل مرغ جو پائے جاتے ہیں، آپ کو بظاہر لگیں گے یہ تو گولڈن مصری ہے، یہ تو فارمی ہے، کیونکہ ان کی پونچھیں کھڑدم کھڑے جیسے گولڈن مصری کی ہوتی ہیں اس طرح کی ہیں، اور کچھ کی سیدھی ہیں لیکن فیس ان کا تھوڑا سا لمبا ہے، لیکن وجود میں وہ پاکستانی اصیلوں کی طرح نہیں ہے۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب، ٹک ٹاک کو فالو، فیس بک کو فالو، میرے ویڈیوز کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملیں گے کل نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دیجیے زہر جی کو اجازت، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔